السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ابھی ابھی کوفے سے قاصد آیا یا امیر۔ قتل ہو گئے؟ نہیں، مگر آپ کے غلام حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے حسین کو گھیر لیا ہے۔ دریائے فرات پہ ہماری فوج کا قبضہ ہے۔ بہت اچھا کام کیا۔ اگر وہ ہماری تلوار سے بچ گئے تو پیاس کی شدت انہیں مار دے گی۔ کاش تم رومیوں کو اس طرح دھمکاتے جس طرح سے فرزند رسول کو دھمکاتے ہو امیر المومنین۔ ہند، تم کب امور سلطنت میں ٹانگ اڑانا بند کرو گی؟ کیا میں نے تم کو کوئی حکم دیا ہے جس طرح سے ملکہ روم دیتی ہے؟ تم صرف اپنے بندر سے مشورہ کرو قتل حسین کے بارے میں۔ کسی کے اندر اتنی جرأت ہے جو مجھے حکم دے؟ تم جو میرے درباریوں کو مشورہ دیتے دیکھتی ہو وہ پوری ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لیے قبول کرتا ہوں، سمجھی؟ جو حسین کی ضد کی وجہ سے داؤ پہ لگی ہے۔ اے یزید، تم ان کو اپنا ہمدرد اور ساتھی مانتے ہو؟ جن کی آنکھوں پہ بکس کی پٹی بندھی ہوئی ہے، انہوں نے تمہاری روح، دل و دماغ کے اندر رسول اور اہل بیت کے لیے بغض و عناد بھر دیا ہے۔ انہوں نے خود قتل حسین کا فرمان جاری کیا ہے۔ کیا حسین رسول کے نواسے نہیں؟ میری سمجھ میں سب بات صاف صاف آ گئی ہے۔ اللہ کی قسم، کسی بھی قوم نے اپنے نبی کی آل سے بے وفائی نہیں کی۔ اللہ نے قوم کو عطا کی جنہوں نے اور اپنے نبی کی آل سے بے وفائی کی۔ یا اہل الکوفہ، اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل مت کرو جس نے اور دغا کیا حسین ابن علی سے۔ خدا کی قسم، اگر تم حسین کے خلاف گئے اور ان سے جنگ کی تو اللہ تم لوگوں پر عذاب نازل کرے گا، دردناک عذاب جسے تم بھلا نہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو، اگر تم صرف اپنے گھروں میں رہتے تو کیا موت سے بچ جاتے؟ جن کے موت کے پروانے جاری ہو چکے ہیں وہ یقیناً صحیح جگہ آئے ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تاکہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ باہر آ جائے اور واضح ہو جائے، کیونکہ دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا ہے، مشکل وقت کے لیے تیار رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ تمہیں برائی اور عذاب کے شر سے بچانے والا ہے اور تمہارے معاملے کو بھلائی کی طرف موڑ دے گا اور تمہارے تجھ پہ کڑے عذاب نازل کرے گا اور تمہارے اوپر نازل ہونے والے امتحان کی جزا عطا کرے گا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. کہاں گئے؟ اے سلطانہ میرے بابا کہاں ہیں؟ بتاؤ میرے بابا کہاں گئے؟ رام سینا میرے بابا کہاں ہیں؟ رام سینا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام ہو میرے شہید بابا، سلام ہو آپ پر میرے پیاسے بابا، سلام ہو آپ پر میرے مظلوم بابا، تیرا سلام ہو آپ پر اور ان تمام شہداء پر جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔
یہ زینب ہے علی کی بیٹی. یہ کون ہے؟ تم ہم سے کیا چاہتے ہو ابن جوشا؟ کیا تمہاری ظلم اور بغض کی پیاس ہمارے خون سے بجھی نہیں؟ یہ علی ابن الحسین ہے. حسین وہ جن کو تم نے یہاں بلایا اور پھر دھوکہ دیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم نے صرف بچوں اور عورتوں کو چھوڑا ہے. بے شک مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. کیا تم اس کو مارنا چاہتے ہو؟ یہ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں شاید یہ لڑائی کے قابل نہیں. محمد اور علی کے بیٹے لڑائی سے منہ موڑنے والے نہیں. بزدل تو وہ ہیں جو اپنے حاکم یزید سے ڈرتے ہیں بجائے اللہ کے. ایشے میں ہمیں بزدلی کا تانا مت دو. خاموش ہو جاؤ. تم خاموش ہو جاؤ اے علی کی بیٹی. تمہاری آواز کو دبانا مشکل نہیں، مگر اللہ کی قسم میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ رک جاؤ، صبر کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ. کیا تم ایک بیمار اور لاغر انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں تم کو قتل کروں گا. تو پھر مت رکو. تمام عرب کو جلد معلوم چل جائے گا کہ یزید کے سپاہی عورتوں اور بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ ان کا تعلق حسین سے ہے جو رسول کے نواسے ہیں. وہ حسین جس کو یزید کے باپ نے خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا. مت رکو، آگے بڑھو، کیونکہ تم جیسے لوگ رسول کے نواسے اور ان کے پھول جیسے بچوں کو قتل کرتے ہوئے نہیں جھجکتے. تم آج اس بہن کے سامنے کھڑے ہو جو اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتی تھی، جو اس کی شہادت دیکھنے سے پہلے اپنی موت کی دعا کرتی تھی. کیا خبر ہے اور ملا؟ ہم نے فتح حاصل کر لیا امیر، مبارک ہو. امیر کی خواہش پوری ہوئی. امیر المومنین کا فرما بردار وفادار عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. حسین قتل ہو گئے؟ باخدا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. ہاں، حسین قتل ہو گئے. حسین قتل ہو گئے؟ خدا تم میرے لیے بہت بڑی خبر لائے ہو، اس کے لیے تم انعام کے حقدار ہو. یہ لو، حسین قتل ہو گئے. کھولی. کہیے یا عبید. چند سپاہی لو، سر حسین لو اور نخیلہ کے مقام پر ابن زیاد تک پہنچا دو. اگر وہ وہاں پہ نہ ملے تو کوفے کی طرف چلے جانا. وہ سر حسین کے لیے بہت بے چین ہے. میری بہن زینب، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. یاد رکھو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں. ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے جس نے ہر چیز کو عدم سے خلق کیا. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میری بہن، میرے بات میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا اور میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب بھی وہ پانی پئیں تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کریں. مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا میری بہن.
سلام ہو آپ پر میرے پیاسے مظلوم بابا، میرا سلام ہو آپ پر اور ان تمام شہداء پر جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ جب تک میں زندہ ہوں میری آنکھ آپ کی مظلومیت پہ آنسو بہاتی رہے گی، جب تک یہ رات دن کا سفر چلتا رہے گا۔ اسی لیے تجھے پالا تھا آسمان نے، کیا بڑا ہے روپ میں لاشا میں حسین حسین۔ حسین۔ جی امیر۔ ارے حسین، تمہارے گھر والے آ گئے یا حسین؟ میں تمام کوفے والوں کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کر دوں گا، سمجھے؟ جب وہ تمہارے گھر والوں کو دیکھیں گے حسین قیدیوں کی طرح رسیوں میں بندھے ہوئے ہاتھ، تو نسبت رسول بھی تمہارے گھر والوں کو بچا نہیں سکے گی حسین۔ اے میرے پیارے حسین، کاش تم میرا استقبال کرتے جیسے تم کرتے تھے۔ اے میرے پیارے ماجائے حسین۔ کیا یہ وہی کچھ نہیں جو حسین چاہتے تھے؟ تم سب لوگ آرام سے اپنے نانا کے شہر میں رہتے تھے،
تو یہاں کیوں آئے؟ بیوقوف لوگوں کے خطوط کی وجہ سے باخدا بیعت کرنا ہی بہتر تھا۔ اگر وہ مدینے میں ہی قیام کرتے تو کاش یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یتیموں کی مدد اور مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے جنت پاتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل رسول میں خلق کیا اور عزت بخشی اور اپنی بے انتہا رحمت سے ہم کو طہارت بخشی۔ ہم جو یہاں آج قیدی ہیں بے شک وہی قابل عزت ہے۔ تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ واللہ شہادت ہم آل رسول کے لیے نعمت ہے۔ نعمت؟ تم اپنے بھائی کی موت کو نعمت کہتی ہو؟ اے ابن زیاد، اللہ نے ہمارے لیے شہادت مقرر کی۔ تم نے جو ہم پہ ظلم کیا وہ قریب تمہارے سامنے آ جائے گا قیامت میں، جب تمہارا حساب لیا جائے گا اور اس کی پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے جو تمام عالمین کا حاکم ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے میرے دل کو سکون بخشا تمہارے بھائی کے قتل سے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اگر تمہاری آنکھوں کو حسین کے خون سے ٹھنڈک ملی تو جان لو کہ رسول اللہ کی آنکھیں حسین کی صورت دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی تھی، وہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ تو پھر تم رسول کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دل دہلی خاموش ہو جاؤ، جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ کس طرح اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کی ناراضگی میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تم کون ہو؟ جواب دو، حاکم تم سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ یہ علی ہے، علی اپنا غصہ ہے۔ کیا اللہ نے علی کو قتل نہیں کیا؟ میرے بھائی کا نام علی اکبر تھا جس کو تم نے قتل کیا، اور اس کا حساب میں روز قیامت تم سے ضرور لوں گا۔ چپ ہو جاؤ، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ آئے ہو تم پر شبر، قتل کر دو اسے۔ او زیاد کے بیٹے، کیا تمہارا دل ہمارے خون سے بھرا نہیں؟ تم نے میرے والی، میری روح، میرے بھائی کو قتل کیا، تمام اولاد علی و رسول کو قتل کیا۔ کیا تم کو ہمارے عزیزوں کے خون سے قرار نہیں ملا کہ تم اس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا امیر، میری بات سنیے۔ میرے امیر، ان کو چھوڑ دو۔ میں قتل کر دوں گا اس کو تاکہ یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے، اس مرض کا خاتمہ اور اولاد رسول کا خاتمہ۔ امیر یہ پہلے ہی بیمار ہے، زیادہ نہیں جی سکے گا۔ کیا؟ میں تمہاری زندگی کو موت سے بدتر بنا دوں گا، سمجھے؟ اور بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے۔ قید کر دو انہیں۔
अल्लाह की कसम, बेशक उन्होंने हुसैन को कत्ल नहीं किया सिवाय इसलिए ताकि उन्हें हर इंसान के लिए काबिल इबरत बना दें जो यजीद की बदअमालियों के खिलाफ हैं और यजीद इब्न माविया की बैत से इनकारी हों। ऐ लोगों, रसूल के घर वाले यजीद की कैद में हैं, हक़ ज़हरा को अदा करो और इन पर टूट पड़ो, मज़लूमों का साथ दो। जगह से चलो, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। अमीर, वो इसके अलावा कुछ नहीं चाहती कि आप इन कैदियों को आजाद कर दें। इसमें बुराई क्या है जबकि आपने हुसैन इब्न अली को कत्ल करवा दिया है। वो मुझे किसी और चीज के बारे में कहे, मगर माफ कीजिए, क्या बात है? रोमियो ने सरहद पे हमला कर दिया है। क्या वो ये चाहता है कि मैं रोम पे हमला कर दूं? रोमियो ने सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया है और वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है और वहाँ घरों को आग लगा दी है। अमीर मोमिनीन, इसको यहाँ से ले जाओ, मुझको इससे ज्यादा जरूरी काम अंजाम देने हैं। मगर जनाब। खामोश, तुम जाओ, जो मैंने कहा वो करो। इसने हमारे फौजी को कत्ल किया, हम इसे मार देंगे। सब्र करो शिमर, रुक जाओ। अगर इब्ने ज़ियाद ने हमें कत्ल करना होता तो वो तुमसे पहले हमको कत्ल चुका होता। इसने सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारे सिपाही को कत्ल किया है। मुझे कत्ल करो। रुक जाओ, इन्होंने कुछ नहीं किया, कत्ल की सजा मुझे दो। तुम लोगों के कितने मसाइल हैं। अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो ये आगे और फौजी मारेंगे। तुम अपने फौजियों को हम पे से हटा लो इब्ने जोशन, क्योंकि मसाइब और दुख देने के लिए तुम अकेले ही काफी हो, समझे?
मत हो, लड़की बंदी होने के बावजूद भाग गई। सुनो, वो सिपाही अपने साथ लो और रात ढलने से पहले उसको ढूंढ के लाओ। वो ज्यादा दूर नहीं भागी होगी, जल्दी। वाय हो तुम पर जालिमों, वाय हो तुम पर। इन समझ पे लाना तुम। मैं अपने ऊपर पहाड़ भी उठा के चलता तो आसान होता, बनिस्बत इन सबको खलीफा के सामने पेश करने के। मुझे बचाओ, जल्दी आओ। मत घबराओ, फिक्र मत करो। सकीना बिंतुल हुसैन। ऐ लोगों, आले रसूल कैद में हैं। हम पे वाजिब है कि हम उनको कैद से आजाद कराएं। हाकिम ने जगह जगह अपने फौजी मुतय्यन कर दिए। लगता है किसी गद्दार ने हाकिम को हमारे इरादों की खबर दे दी है। तुम लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। चलिए बीबी मेरे साथ जल्दी से। हाकिम को हमारे इरादों का पता चल गया है। हाकिम के जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। जल्दी कीजिए बीबी, जल्दी। कासिद यहाँ पहुँच चुका था। यहाँ अमीर, आपको आने की क्या जरूरत थी? अपने साथ ये सिपाही ले जाओ, ये शाम तक तुम्हारे साथ होंगे। ख्याल रखा कि मूसल के अंदर दाखिल मत हो। हम शहर में खाने जगह नहीं चाहते। मूसल में चारों तरफ इन कैदियों के हामी फैले हुए हैं। उन्हें इन कैदियों की आजादी चाहिए। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है।
اور کوئی بھی حادثہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جو کربلا میں ہوا ہے، اور کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں کہ ہم رسول کی بیٹیوں کو تنہا چھوڑ دیں۔ ان کے ساتھ جو اولاد رسول کے قاتل ہیں، انہوں نے اللہ اور رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے، اور یہ لوگ اپنا خاندانی بغض نکال رہے ہیں۔ جس طرح روشنی اندھیرے سے جدا ہے، یہ لوگ بغض و عناد کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حلب کے بہادروں، اے حلب کے عزت دار سرداروں، قتل حسین کا بدلہ لینا ہے، اجر رسالت کا حق ادا کریں اور یزید کی فوج کے خلاف جہاد کریں۔ آؤ، یہ یقیناً ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، تو تیار ہو جاؤ ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور تمہیں جزا ملے گی روز قیامت انشاءاللہ۔ آپ کو کسی چیز کی طلب ہے؟ فرمائیے۔ ہماری پریشانی وہی ہے جو یزید نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ واللہ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سب کو چھڑا دیتا۔ تم ہمارے حال پہ پریشان تو ہو، مگر اس کے ساتھ ہی ظلم اور ظلم کرنے والوں کے حامی بھی ہو۔ مجھے بتاؤ کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ تم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ابن رسول اللہ، کیا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں یا فرزند رسول؟ بے شک اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود نہیں بدلنا چاہے۔ اے شخص، ہمارے بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو تاکہ ان کو تھوڑا آرام آ جائے۔ خیال رہے کہ تم ہمارے لیے تازہ پانی لاؤ جس پر ان یزیدیوں کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ ادھر آؤ۔ تم کیا لے جا رہے ہو؟ صرف پانی ہے۔ پانی؟ کس کے لیے پانی؟ ان کے لیے سردار، انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے پانی مانگا ہے، وہ پیاسے ہیں۔ پانی دکھاؤ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم آدھا بھرا برتن لے کے جا رہے ہو۔ کیا میں اس کو پورا بھر لوں؟ نہیں، لاؤ میں اس کو بھر دوں پورا۔ قریب آؤ۔ اب جاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ تاکہ وہ اپنے بچوں کا علاج کر سکے۔ جاؤ جلدی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، ہم نے تم پر اعتبار کیا اور پرکھا، اور تم متقی رہے۔ سلام تم پر ابو الاسود دوئلی۔ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ لے اندر آؤ۔ میں جلدی میں ہوں، میں یہاں تمہاری نصرت حاصل کرنے آیا ہوں میرے بھائی۔ نصرت؟
किसकी नुसरत? मेरे मौला हुसैन इब्न अली के लिए। अफसोस, सद अफसोस, हम लोगों ने ये मौका जाया कर दिया। हम लोगों ने हक का साथ नहीं दिया और रसूल की हदीस को भी भुला दिया। हमने हुसैन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुल्म की तलवार पहले पहुंच गई। कयामत में हुसैन ने तुमसे अपने घर वालों के बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगे? क्या तुम उनका सामना करोगे? तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। लोगों तैयार रहो, अल्लाह तुम सब पर अपना खूब रहम व फजल करे। ए बहादुरों, तुम लोग हौसले मंद रहो और उनसे जंग करो जिन्होंने दीन के साथ मजाक किया और उसे खिलवाड़ बनाया हम सब के लिए। जो आज अल्लाह और उसके रसूल की खुशी की खातिर जहाद करेंगे वो कयामत के रोज रसूल के सामने हरगिज रुसवा ना होंगे। तुम क्या चाहते हो? कैदियों को आजाद कर दो। लानत हो, क्या हुसैन का कत्ल काफी नहीं था तुम्हारे लिए, जिनसे तुम्हारा खलीफा भी डरता था? तुम इन औरतों और बच्चों से क्या चाहते हो? इनको आजाद कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तमाम कैदियों को आजाद कर दो। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने हमारे दिल में आले रसूल की मोहब्बत दी ताकि हम उन पर होने वाले मज़ालिम का बदला ले सके। अगर तुम खामोश रहे तो खुदा की कसम तुम अपनी लाश को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखोगे। बोलो। अल्लाह, अगर मुझे मालूम भी होता तो ना बताता, चाहे तुम मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते। हुसैन की कसम, कैदियों को पता चल गया है। वो कहाँ है? वो दुआली के कबीले के साथ है।
वाह हो अबुल अस्वद दुआली, तुमने अवाम को हमारे खिलाफ किया और अपनी असलियत छुपाई। मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा कि तमाम कबाइल के सरदार इबरत हासिल करेंगे। अपनी जान बचाओ और हमारे कैदियों को वापस करो ताकि उन्हें हम शाम ले जाएं। वो अल्लाह, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इनको हाथ नहीं लगा पाओगे। या तो तुम शाम वापस चले जाओ या फिर लड़ने के लिए तैयार हो। हमारा जीना मरना अहले बैत के लिए है। क्या तुम इन्हें छोड़ आए हो अबुल अस्वद? ये जालिम जो तुम्हारे साथ हैं ये सब बुज़दिल हैं। अपने आखिरत से गाफिल मत हो और वापस चले जाओ, समझे? जालिमों का साथ मत दो हाकिम। हम अपने कैदी वापस किए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम तैयार रहो हमारी तलवारों और नेज़ों के लिए। क्या तुम्हें अपने बाप की जिंदगी नहीं चाहिए? नहीं, आले नबी की हिफाजत करो मेरी बेटी। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर सिद्क़ के दिल से ईमान लाओगे तो अल्लाह तुमको अजर अजीम अता करेगा। अहले बैत का ख्याल रखो। अल्लाह की कसम, अहले बैत सफीना नूह की तरह है। जो उसमें सवार हुआ वो यकीनन बच गया और जिसने इनसे मुंह मोड़ा वो हलाक हुआ। तुम लोग बातिल से टकरा जाओ, अजर रिसालत अदा करो बेटी। इनका साथ कभी मत छोड़ना मेरी बेटी। हम देखते हैं कौन है जो बातिल के साथ है। वो सकियाए हुए बुड्ढे। भूली, इसको यहां से ले जाओ।
اے خدا بندے مسیح مدد کو آؤ. طویل مسافت کی وجہ سے ہم تھک گئے ہیں. اے شخص آج ہم تمہارے یہاں آرام کریں گے. تم پہ سلام ہو. آپ کون لوگ ہیں؟ ہم خلیفۃ المسلمین کے ساتھی اور دوست ہیں، یزید کے. کیا یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں؟ ہمارے پاس خلیفہ کی ایک امانت ہے. ہم کو یہ ڈر ہے کہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. تم ہماری مدد کرو گے؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ صدقہ تو نہیں. یہ صدقہ نہیں ہے، پاک رزق ہے. کیا مجھے اجازت ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میں تیری رحمت کا طالب ہوں. ہم تیرے فضل کے اور رحمت کے جو تو نے ہم پر کی شکر گزار ہیں. میرے لیے دوسری شراب لاؤ. اگر آپ کے نانا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کا پیغام سچا ہے تو پھر اللہ کیوں ان کی حال کی مدد نہیں کرتا اور مصیبت میں کیوں ان کو نہیں بچاتا؟ بولیے، آخر اللہ نے آپ لوگوں کو تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو بھول گئے ہو جن کو اللہ نے کتاب دی؟ تو پھر ان کے صلیب پر چڑھنے کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اور ان حواریان عیسیٰ کے بارے میں کیا کہو گے جو عیسیٰ کے پاس قتل کیے گئے، ان کے ہاتھوں جو ظالم تھے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بھلا دیا تھا؟
क्या होगा? जालिम के अच्छे अमाल खत्म होकर मजलूम को मिल जाएंगे। अगर उस जालिम के अच्छे अमल ना हुए तो? फिर मजलूम के गुनाह खत्म हो जाएंगे और जालिम के खाते में डाल दिए जाएंगे। ज़ुहद और तकवा के बारे में आपका मजहब क्या कहता है, मुझे बताइए। तकवे की बेहतरीन शक्ल नफ्स पे काबू रखना है और इसके साथ साथ क़ज़ा और क़दर पे ईमान रखना भी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं वही अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं। और यकीनन ईसा इब्न मरियम की तालीमात भी यही हैं कि अल्लाह से डरो और बुराई और उसके शर से बचो। आपकी नज़र में बेहतरीन अमल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई अमल इससे बेहतर नहीं कि तुम इस जिंदगी से, दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत मत करो। इस अमल के कई दर्जे हैं, इसी तरह गुनाहों के कई दर्जे हैं। पहला कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाए गुरूर के साथ, यही वो गुनाह है जो शैतान ने किया और रुस्वा हुआ और जालिमीन में से करार पाया। इसके बाद गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह हसद है, जो कि आदम के बेटे ने किया, जिसने अपने भाई से हसद किया और इस वजह से उसको कत्ल किया। इन दर्जों के बाद औरत की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, इख्तिदार की मोहब्बत, आराम से मोहब्बत, लघु बातों से मोहब्बत, अना परस्ती से मोहब्बत और माल की मोहब्बत, ये 7 दर्जात हैं जो कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए अंबिया और रसूलों ने दुनिया की मोहब्बत को तमाम गुनाहों की जड़ कहा है। क्या तुम्हें उस बात पर यकीन है जो उन्होंने कहा? क्या ये हमारी आजमाइश है ताकि हम अच्छाई और बुराई को अलग कर सकें? तुमने उनके साथ बात की है, वो क्या कहते हैं? उस आदमी का क्या पूछते हो जिस पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो रही है? ये मजलूम है, इनके बाबा कत्ल हुए और इनके तमाम अजीजों को भूखा और प्यासा मार दिया गया, नेज़ों पे बुलंद किया गया। उनके सरों को ये आले नबी है। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, खुदावंदा, बस तू गवाह रही हो। इसकी आंखों पे लगाती रहें, इससे उसको आराम मिलेगा। मैं दुआ करूंगी। क्या मुझे शिफा मिल जाएगी? क्या मैं शफ़ेआब हो जाऊंगी? इंशाअल्लाह या रुक़ैया, इंशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर। तमाम तारीफें उस अल्लाह की है जिसने तुम्हें बेइज्जत किया और खलीफा को फतह अता की। ऐ शख्स, क्या तूने कुरान पढ़ा है? तुम लोग का कुरान से क्या ताल्लुक है? अल्लाह फरमाता है, कह दो इनसे मोहम्मद कि मैं कुछ अजर रिसालत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करो, और ये कि ऐ अहले बैत, हमने तुमको नजासत से दूर कर दिया है और तुमको पाक व पाकीज़ा करार दिया। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ा है। तो ऐ शेख, हम ही वो अहले बैत नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में है। वाह हो, क्या आप अहले बैत हैं? बेशक वो हम ही हैं और रसूल हमारे नाना हैं। रसूल आपके नाना हैं? ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं तेरे देख लिया हुसैन। मैं नहीं समझता था कि तुम इस उम्र तक पहुंचोगे कि तुम्हारी दाढ़ी सुर्ख होगी, खुद तुम्हारे अपने खून से। बोलो हुसैन, आखिर चुप क्यों हो? जवाब दो। ये बेहुरमती मत करो, तुम्हारी छड़ी इनके गहने मुबारक को छू रही है जिनको रसूल अल्लाह खुद बोसा देते थे। बोलो हाकिम, रसूल अल्लाह का सामना किस तरह से कर पाओगे रोज़े महशर? बोलो, जवाब दो। है यजीद, यजीद, अल्लाह की तुझ पर लानत हो, लानत हो तुझ पर मुआविया के बेटे, अल्लाह की लानत हो तुझ पर, लानत हो तुझ पर, लानत। या अली, तुम्हारे बाप ने हमसे कतर रहमी की और हमारे हक को ना पहचाना और मुझसे बगावत की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जिल्लत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन में तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारी खिलकत से पहले लौहे महफूज में लिखी होती है, और ये बात खुदा पर बिल्कुल आसान है। और तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती हो तुम्हारे अपने ही करतूतों का नतीजा है। ये जालिमों के लिए है, मजलूमों के लिए नहीं। काश आज मेरे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो देखते, तो वो खुशी से कहते कि है यजीद तू सलामत रहे। आज हमने बनी हाशिम के सबसे बड़े सरदार को कत्ल करके आज के दिन बदर का बदला पूरा ले लिया। आज के दिन सारा पिछला हिसाब चुकता हो गया। बनी हाशिम ने सिर्फ मुल्क हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था। ना कोई वही उतरी, ना कोई फरिश्ता उतरा, ना ही कभी जिब्रील आया और ना ही कभी कोई किताब उतरी। और से सुन लो, ये सब कुछ एक झूठ था, सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं। हुकूमत हासिल करने के लिए तुम ये कहते हो कि हुसैन के कत्ल का फतवा गलत था। हिंदा के पोते से इसके अलावा और क्या उम्मीद हो सकती है, जिसने हमजा का कलेजा चबाया था। हम उनसे कैसे तवक्का रखे रहम की जिन्होंने हमारे चचा का कलेजा चबाया। हम उनसे रहम की कैसे उम्मीद रखी जो शहीदों के खून से जिंदा हैं।
اور ہم اہل بیت ان سے کیسے امید رکھیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں صرف اور صرف غرور اور گھمنڈ سے، اور تم بغیر کسی شرم و حیا کے کہتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد آج کے دن تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے، جبکہ تم میرے بھائی حسین کے دہن پہ اپنی چھڑی لگاتے ہو جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی یہ گستاخی کرتے ہو۔ تمہاری یہ ہمت کس قدر کٹور ہو تم یزید۔ بدر کے بدلے میں تمہارے لیے کربلا کا غم، واللہ تم نے ہمارے غم کو بڑھاوا دے دیا ہے، تم نے کربلا میں ہمارے تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ اے یزید تم عذاب کے لیے تیار رہو، رسول کے گھر والوں کو قتل کرنے کے لیے جو تو زمین کے ستارے تھے، جو عبد المطلب کے خاندان سے تھے۔ میں تمہارے کافر آباء و اجداد کے بارے میں کیا کہوں؟ واللہ اے یزید تم ان سے جلد ملاقات کرو گے جہنم میں، اور پھر تم خود دعا کرو گے کہ کاش تم کو لقوہ مار گیا ہوتا بجائے اس کے جو عمل تم بجا لائے ہو۔ اللہ تمہاری زبان بند کرے جس طرح تمہارے بھائی کی زبان بند کی ہے۔ تم کسی کی بھی زبان نہیں بند کرواؤ گے سوائے اپنی کے، اور تم کسی کی گردن نہیں کٹواؤ گے سوائے اپنی کے۔ روز قیامت کو یاد کرو جب تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور تم سے قتل آل رسول کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہاں اللہ ان سب مقتولین کو جمع کرے گا اور ان کو ان کا انتقام ملے گا جو کہ ان کا حق ہے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور بے شک اللہ کے حکم سے رزق پاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی کہ تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے، ہمارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہمارا منصف ہے اور رسول تمہارے مخالف اور جبرائیل ہماری مددگار ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے لیے قتل حسین کو آسان کیا جلد جان جائیں گے کہ کون کمزور ہے اور کس میں کتنی طاقت ہے۔ بنت علی تم جانتی ہو کس کے سامنے کیا کہہ رہی ہو، کیونکہ تمہاری موت میرے ایک اشارے پر ہے۔ وائے ہو میری جگہ شہنشاہ روم ہوتا تو کیا کرتا، تمہاری اس گستاخی کے بدلے تمہارے قتل کا حکم دے دیتا۔ تم کیا سمجھی تم جلد اپنے بھائی تک پہنچ جاؤ گی؟ یہ ان حالات کی وجہ سے ہے کہ میں تم سے اس طرح بات کر رہی ہوں، کیونکہ میری نظر میں تم ایک حقیر ہو، تمہارا بولنا فضول اور تمہارا عمل بیکار ہے، مگر میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے اور آنکھیں غم کے آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ کتنی انوکھی بات ہے کہ اللہ کے پیاروں کو شیطان کے چیلوں نے قتل کیا۔ اگر ہمارے قتل کو تم اپنی فتح گردانتے ہو تو پھر اس عمل کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو اے یزید، تمہیں قتل کرنا ہی پڑے گا بنت علی۔ میرے آقا اگر آپ نے اس عورت کو قتل کیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، عوام بغاوت کر دے گی اور یقیناً آپ ایسا بالکل نہیں چاہیں گے۔ اللہ کی قسم میں لوگوں کے دلوں سے آل رسول کا نام کھرچ کے رکھ دوں گا، سمجھے؟ ہم تمہاری رعایا نہیں ہیں تو بناؤ منصوبہ، اس کے بارے میں خوب سوچو۔ واللہ مگر تم ہمارے دل و دماغ سے یہ غم بھلا نہ پاؤ گے، نہ ہی ہمارے اقوال کو مٹا پاؤ گے اور نہ ہی اپنے عذاب میں کچھ کمی کر پاؤ گے، کیونکہ تمہارا منصوبہ ناکام ہوگا، کیونکہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور یقیناً اللہ کا عذاب ظالموں کے لیے ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اللہ تمہاری زبان بند کرے، چپ رہو۔ تقی اللہ، آپ نے وہ کہا ہے جو بڑے سے بڑا بہادر بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ آقا یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں اس کو تمیز سکھا سکوں، تاکہ وہ آپ کے احکام مان سکے۔ تم ایک جھوٹے شخص ہو، نہ تم نہ تمہارا آقا یہ کر سکتا ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، سمجھے؟ نہیں، اللہ کی قسم تمہارے بس میں یہ عمل نہیں۔ صرف اس وقت جب تم اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاؤ اور کوئی اور مذہب اختیار کرو جو کہ لگتا ہے کر چکے ہو، تو پھر تم اس بات کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ یقیناً تمہارے باپ علی اور تمہارے بھائی حسین نے اسلام کو چھوڑا۔ اللہ کی قسم یہ میرے نانا اور بابا کا ہی مذہب ہے جس کی طرف تم کو اور تمہارے اجداد کو بلایا گیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی دشمن۔ اللہ کی قسم تم ایک ظالم حاکم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم اپنی حکومت کی طاقت سے ظلم کرتے ہو اور حق کو دباتے ہو، اور کافر یہ نہ خیال کرے کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ یہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا۔ اے لوگوں، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔
میں علی ابن الحسین ہوں، میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں داعی اللہ کا بیٹا ہوں، میں سراج المنیر یعنی رسول خدا کا فرزند ہوں، میں صاحب مکہ و منا ہوں، میں صاحب مروہ و صفا ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شان مخفی نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس قدر بلند ہوا کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ گیا اور مقام قاب قوسین تک پہنچ گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے فرشتوں کو تعلیم دی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے براق پہ سفر کیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے جایا گیا۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ علم، ہدایت، تقوی اور عدل ہم میں مقرر فرمایا اور ضلالت اور ہلاکت ہمارے غیروں میں مقرر کی۔ اللہ نے ہمیں 6 نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ہیں علم، شجاعت، محبت، سخاوت اور حلم اور اہل ایمان کے دلوں میں منزلت، اور ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ ہمارے لیے ہی آیہ تطہیر و مودت اتری۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حامی جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں اور تمام ملائکہ اور فرشتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس کا حامی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کا دفاع کیا، باغیوں اور کافروں و مشرکوں کو قتل کیا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور دعوت اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کہا۔ اولین میں اول بت شکن، شیر خدا و رسول، باب مدینۃ العلم، اللہ کے دین کا محافظ، کائنات کا مولا، فاتح خیبر و خندق اور فاتح بدر و حنین، نفس رسول خدا، وسیع رسول اللہ، سخی ابن سخی، مکہ سے مدینے تک، بدر سے احد تک، ہجرت سے شجر تک، عراق سے شام تک، حسنین کے والد، میرے دادا علی ابن ابی طالب، داماد رسول اللہ، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، وہی فاطمہ حسین کی ماں، حسن کے بھائی حسین، وہی حسن جن سے تمہارے باپ معاویہ نے صلح کی تھی، انہی کے بھائی حسین ابن علی، رسول اللہ کے فرزند، علی مرتضیٰ کے بیٹے، جنت کے جوانوں کے سردار، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، فاطمۃ الزہرا، سیدۃ النساء العالمین، ایک فرزند۔ اے لوگوں گواہ رہو، میں اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، شہید کربلا حسین، ایک دن کا پیاسا حسین، وہی حسین جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، وہی حسین جس کی مستور کو قیدی بنایا گیا، وہی حسین جس کا سر تمہارے سامنے رکھا ہے۔ یزید، تم پہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے عذاب شروع ہو چکا ہے۔ چیخو چیخو، جتنا چاہے چیخو، کیونکہ درد محسوس کرنے کی تمہاری باری ہے۔
बनाओ मंसूबा इसके बारे में खूब सोचो। वल्लाह मगर तुम हमारे दिलो दिमाग से ये गम भुला ना पाओगे, ना ही हमारे अक़वाल को मिटा पाओगे और ना ही अपने अज़ाब में कुछ कमी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मंसूबा नाकाम होगा, क्योंकि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा और यकीनन अल्लाह का अज़ाब ज़ालिमों के लिए है। हुसैन की बेटी रोती है अपने बाबा के लिए। बाबा के लिए रोती है? उसे ले जाओ यहाँ से, उसके बाप का सर उसे जाके दे दो ताकि कुछ लम्हे के अली की बेटे के कलाम और अली इब्ने हुसैन के खिताब सुनकर अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, जो कभी भी बगावत की वजह बन सकती। यहाँ हालात नाजुक है, मैंने तुमसे मशवरा मांगा, वाय हो मुझ पर, अब मुसीबत में खामोश क्यों खड़े हो? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हुसैन के घर वालों को किसी मकान में मुंतकिल कर दें उस वक्त तक जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। मगर या अमीर, अगर ख्याल रहे कि ये लोग सरजमीन शाम में ज्यादा देर ना रुक पाए। सही है, मेरे भाई आप पर मेरा सलाम हो।
तुम हमसे क्या चाहते हो? आपने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया मेरे भाई? क्यों आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान हमको क्या दे सकता है, जबकि तुम अल्लाह की नजर में गरीब तरीन शख्स हो और सबसे निचले दर्जे पर हो। बताओ क्या चाहते हो? अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे तो उसका क्या होगा? जालिम के अच्छे अमाल मजलूम को दे दिए जाएंगे, और अगर जालिम के अच्छे अमाल ही ना हुए तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के हिस्से में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तुम्हें माफ करे मेरे भाई, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला की लानत हो मरजाना के बेटे पर, जिसने हम दोनों को ये दिन दिखाया। अगर मुझे मालूम होता वो ये करेगा तो मैं आपके बाप को बचा लेता। अब बहुत देर हो चुकी है, जिसका तुमने हुक्म दिया था वो हो चुका। तुमने मेरे बाबा को कत्ल कराया, उनके असहाब को कत्ल कराया। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है। तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया। याद रखो ए यजीद, अल्लाह की कसम तुम एक जालिम हाकिम के अलावा कुछ नहीं। तुम अपनी हुकूमत की ताकत से जुल्म करते हो और हक को दबाते हो। क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे बाबा का सर वापस कर दो और तमाम मालो असबाब जो हमसे छीना गया है उसको भी, क्योंकि ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है। और अगर तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो तो फिर इन सब को मेरे नाना के शहर भिजवा दो। तुम्हें अपने बाप का सर वापस नहीं मिलेगा, ना ही वो सामान जो माल गनीमत में हमें मिला, और इनको कोई और लेकर नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे। मैं तुम पर एतमाद रखता हूँ, तुम अहले बैत नबी का ख्याल रखोगे मदीने तक। तो आपका हुक्म या अमीर? अगर आप इनको दिन के उजाले में जाने देंगे तो लोग बाहर आकर इनका इस्तकबाल करेंगे। कहीं वो लोगों को अपने साथ न मिला लें और बागी कर दें और आपके खिलाफ भड़का दें। तो फिर इनको रात के अंधेरे में लेकर निकल पड़ो, सब लोगों की नजरों से बचाकर। क्या हुक्म है फरजंद रसूल? क्या तुम हमको करबला से होते हुए ले जा सकते हो ताकि हम अपने